ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا, تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا. یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں, یہ تو اس دور میں سو رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی, آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں جو اصل بات کر رہا تھا نا, تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو آتا ہے حج میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور لیلۃ القدر میں گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, پلٹ کے واپس آتا ہے. اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا, پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں, لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. ایک عجیب منظر ہوتا ہے, اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں, اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں, تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. آج کل کیوں نہیں مل رہی؟ بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں. وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا, ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ جاؤ گے اگلے پچھلے سارے معاف. تو جو بہن کی وراثت, بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کھا کے گئے, وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا, اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے, پھر آ گئے. بھائی ایسے 1 کروڑ حج بھی کر لو گے, ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب. حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے,